السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم المرسلین آقا کل جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ میں میاں اعجاز علی قادری معراج المغیثیہ یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، دیکھنے والے اور سننے والے، اللہ کریم سب کی مشکلیں آسان کرے، سب کے دل کے اندر جو بھی مقاصد ہیں اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں۔ تو سورۃ نجم آیات نمبر 29 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی، جس نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں، اس کو چھوڑ دیں اور اپنے دیدار سے محروم کر دیں اور اپنی محبت سے اسے محروم کر دیں۔ اب اس آیات میں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، جو میرا ذکر نہیں کرتے، تو اے نبی آپ بھی اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیں، رخ انور ان سے ہٹا لیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا ہے، انہوں نے مجھے بھلا دیا ہے، تو پھر یہ آپ کی طرف کیسے متوجہ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی کہ ذکر کی اتنی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں ہم سے اگر منہ چھپا لیں تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا تو ادھر کوئی نہیں ہوگا، ہم تو آقا کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کون ہے جو ہماری شفاعت کرے گا؟ آپ ہی ایک ہمارا سہارا ہیں جنہوں نے آخرت میں ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمیں آخرت میں کون چھڑوائے گا؟ کیونکہ ہم تو اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، وہاں آقا نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے منہ پھیر لیں جنہوں نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا ہے، اور پھر آگے فرمایا اور اس نے ارادہ کیا سوائے اس زندگی کے کسی اور زندگی کے بارے میں۔ تو اس نے نہیں ارادہ کیا تھا سوائے اس دنیا کی زندگی کے جو گزر جانی ہے، یعنی کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو دنیا عارضی ہے، میں نے آخرت اور کہیں بھی جانا ہے جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ بھی ایک زندگی ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ اس نے اپنا دل سارا اسی دنیا میں لگا لیا ہے، تو آخرت کا اس نے سوچا ہی نہیں۔ اور اگر یہ آخرت کا سوچتا تو ہمیں کبھی نہ بھولتا، ہمارے ذکر کو کبھی نہ بھولتا، لیکن اس بندے نے تو اس بارے میں گمان ہی نہیں کیا کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے دوسری دنیا میں پہنچنا ہے جہاں جزا اور سزا ہوگی۔ تو اس نے سوچا کیوں نہیں اس بارے میں؟ تو قرآن مجید میں یہ سارا سورۃ نجم میں 29 آگے 30 آیات نمبر میں بھی سارا یہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے اور ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے۔ ہمیشہ ہماری زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اطاعت رسول اور اطاعت اللہ ہمارے اندر ہو، اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں ناظرین، جو آپ کو ذکر کی اجازت دی ہے، اٹھتے بیٹھتے
भला थोड़ा ही करें, लेकिन उस मालिक कायनात को याद तो रखें जिसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, हर चीज़ दी है, हमें रहने के लिए जगह दी है, छत दी है, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हमें उसका शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल होना चाहिए और हमें हर वक़्त उस मालिक हकीकी की पहचान के अंदर होना चाहिए कि वो कौन है मालिक, जो अर्श अज़ीम का मालिक है और हम उसका ज़िक्र करते रहें और उससे माफ़ी के तलबगार रहें ताकि हम अल्लाह के नेक और अच्छे बंदों में हम शामिल हो जाएँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।